دیکھیے فساد علت کا چھٹا سبب والسادس ان تکون منتقضۃ وہی ان توجد ولا حکم معہ، کہ علت ناقضہ ہو، علت ناقضہ ہو، منتقضہ ہو۔ علت کے منتقضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علت تو پائی جائے لیکن علت کے ساتھ حکم نہ پایا جائے۔ علت کے ناقضہ اور منتقضہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ علت تو ہو لیکن علت کے ساتھ حکم پایا نہ جائے، تو ایسی علت بھی فاسد ہے۔ اس لیے کہ علت کا مطلب کیا ہے؟ علت لائی کیوں جاتی ہے؟ علت نکالی کیوں جاتی ہے اصل میں؟ اور اصل میں علت رکھی کیوں گئی ہے؟ تاکہ آدمی استنباط اور قیاس و اجتہاد کر کے اصل سے اس علت کو معلوم کرے اور پھر اس حکم کو کہاں پر فرع میں چسپا اور فٹ کر سکے۔ یہ ہے علت کا اصل مقصد، یہ ہے علت کا اصل مقصد۔ اگر علت یہ کام نہ کرے، علت تو ہے لیکن حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ علت صحیح نہیں، اس لیے کہ علت اور حکم لازم و ملزوم۔ علت و حکم کیسے لازم و ملزوم ہے؟ جہاں پر بھی نشہ ہے وہاں حرمت کا حکم، جہاں پر بھی نشہ ہے وہاں حرمت کا حکم ہے، چاہے وہ انگور سے بنی ہوئی شراب ہو اور اس میں نشہ، چاہے نبیذ تمر میں نشہ، چاہے پھر دور جدید کی جو نشہ آور منشیات ہے، مشروبات ہے، چرس گانجا ہو، جہاں پر بھی نشہ ہوگا وہاں حرمت کا حکم، وہاں حرمت کا حکم ہوگا۔ تو علت اگر ناقضہ ہے تو وہ فاسد ہے، اور منتقضہ و ناقضہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ علت ہے اور حکم نہیں۔ یہ تو ہو گئی جمہور کی بات، شواف اصولیین کی بات۔ حنفیہ کہتے ہیں وجود العلت من غیر حکم لیس بنقض لغا بل هو تخصیص ولیس بنقض۔ کیا کہنا حنفیہ کا؟ کہ علت ہو اگر حکم نہ ہو، علت ہو اور حکم نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز علت کے لیے نقض نہیں ہے، یہ چیز علت کے لیے نقض نہیں ہے بلکہ تخصیص ہے، بلکہ کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ بل ہوا تخصیص ولیس بنقض، اس کی وجہ سے ہم علت کو نقض اور ناقضہ نہیں کہہ سکتے، یعنی علت ہو اور حکم نہ ہوتا۔ حنفیہ کے یہاں پر وہ ناقضہ اور منتقضہ نہیں ہے، وہ فاسد نہیں ہے۔ جبکہ شواف اصولین کا کیا کہنا ہے؟ کہ وجود العلہ من غیر حکم، تو ایسی علت کو جو ہے کیا کہیں گے؟ ناقضہ کہیں گے، اور ایسی علت کو کیا کہیں گے؟ فاسد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فاسد کہیں گے۔ والدلیل علی فساد ذلک هو انها علت مستنبتۃ۔ حنفیہ کا یہ قول فاسد ہے، اس کے یعنی غلط ہے، اس کے ابطال پر یہ دلیل ہے کہ انہا علت مستنبتۃ، کہ بھائی علت جو ہے اصل سے استنباط کی گئی، نکالی گئی ہے۔ کیوں نکالی گئی ہے؟ تاکہ کیوں نکالی گئی علت؟ اصل کا حکم فرع میں چسپا کرنے کے لیے۔ فَإِذَا وُجِدَتْ مِنْ غَيْرِ حُکْمٍ، اگر علت تو ہے اور حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ علت نکالنے کا آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِفَسَادِهَا، تو ایسی علت فاسد ہی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ فاسد کہلائے گی۔ دلیلہ العلل العقلیہ، اس کی مثال اور اس کی نظیر علل عقلیہ ہے، کہ اگر کہیں پر عقلی علت ہو اور حکم نہ آئے تو اس عقلی علت کو آپ بھی فاسد مانتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے عالم متغیر ہے، عالم دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی، تبدل ہوتا رہتا ہے، بات سمجھے نا؟ تبدیلی اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ آج زمین خالی تھی، کل اس پر عمارت بن گئی، آج عمارت تھی اور کل اس کو ڈیمولش کر کے اس کو مسطح کیا گیا۔ تو دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ وَكُلُّ متغیر حادث، اور ہر وہ متغیر حادث ہی ہوتا ہے۔ ہر متغیر جس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، فانی ہوتا ہے۔
تو آپ نتیجہ نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے حکم لگاتے ہیں العالم حادث، دنیا بھی کیا ہے؟ حادث ہے، دنیا بھی کیا ہے؟ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اگر عالم متغیر و کل متغیر حادث یہ دلیل عقلی پائی جائے اور اگر آپ حکم نہ لگائے تو کیا کہیں گے؟ یہ دلیل عقلی صحیح نہیں ہے، کہیں گے نا؟ تو یہ تو حنفیہ بھی مانتے ہیں، اس لیے امام شیرازی ان کو جواب دے رہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت میں بھی اگر علت ہے اور حکم نہیں ہے تو وہ علت کیا ہوگی؟ فاسد کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ اب آگے دیکھیے، یہ بات یہاں پر پوری ہوگی، یہ چیپٹر ایک کلوز ہو گیا کہ شوافع اصولیین کا کہنا یہ ہے کہ علت ہو اور حکم نہ آئے تو وہ علت کیا ہوگی؟ ناقضہ ہوگی، فاسد ہوگی۔ آگے کہہ رہے ہیں فَأَمَّا وُجُودُ مَعْنَى الْعِلَّةِ وَلَا حُكْمَ وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهُ الْمُتَفَقِّهَ الْقَصْرَ وَالنَّقْضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَهُوَ أَنْ تُبَدَّلَ الْعِلَّةُ أَوْ بَعْضُ أَوْصَافِهَا بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ يُوجَدُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَهَذَا يُنْظَرُ فِيهِ۔ کہتے ہیں کہ علت کا معنی ہو لیکن حکم نہ ہو تو اسی کو اصولیین القصر والنقض من طریق المعنی کا نام دیتے ہیں، یعنی معنوی ناقضہ ہے وہ علت، معنوی کاسرہ ہے وہ علت۔ اصولیین اس کو یعنی علت کا وصف ہو، علت کا معنی ہو، وہاں پر عین علت نہیں بلکہ علت کا معنی ہے اور حکم نہیں ہے تو اصولیین اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنوی اعتبار سے وہ معنی کیا ہے؟ ناقضہ، کاسرہ۔ وَهُوَ، اب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ علت کو اگر کوئی تبدیل کر دے یا علت کا کوئی وصف بدل دے، علت کو ہی بدل دے یا علت کا وصف بدل دے، بما هو فی معنی، ثم یوجد ذلك من غیر حکم، پھر بغیر حکم کے وہ علت کا معنی پایا جائے، فہذا ينظر فیہ، تو اس کو دیکھا جائے گا، فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة۔ مجتہد نے جس وصف کو تبدیل کیا تھا اگر وہ حکم میں مؤثر نہیں ہے تو یہ علت کے فساد کی علامت ہے، علت کے فساد کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ جب وہ معنی مؤثر نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہو گیا، اور جب ختم ہو گیا بطل، تو وہ باطل ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو۔ کوئی شخص علت کو ہی بدل دے یا علت کی کسی وصف کو تبدیل کر دے کسی اور معنی کے ذریعے سے، پھر بغیر حکم کے وہ علت کا معنی پایا جائے تو اس کو دیکھا جائے گا، جس وصف کو اس نے تبدیل کیا تھا اگر وہ حکم میں مؤثر نہیں ہے تو علت کے فساد کی دلیل ہے، اس لیے کہ جب وہ مؤثر نہیں ہے تو اس معنی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جب وہ معنی ختم ہو گیا تو اس کا علت کا معنی ہونا ہی باطل ہو گیا، علت کا معنی ہونا کیا ہو گیا؟ اس کا باطل ہو گیا۔ جیسے نکاح اگر کوئی وقتی طور پر کرے، وقتی طور پر مدت طے کر کے کسی عورت سے کہ بھئی 4 مہینے کے لیے ہمارا تم سے نکاح ہے، تو شریعت اس نکاح کو صحیح مانتی نہیں ہے، فاسد ہے، یہ متع نکاح جسے کہتے ہیں، شیعہ جس کے قائل ہیں، شیعہ جس کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہی نکاح صحیح ہوتا ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اہل رہتا ہے۔ جس نکاح میں شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا وہ نکاح ہی صحیح نہیں، وہ نکاح صحیح نہیں۔ اگر کوئی مان لو اس وصف کو بدل دے، اس وصف کو بدل دے اور کوئی اور حکم ثابت کرنا چاہے اور وصف پایا جائے لیکن حکم نہ ہو، تو ایسی صورت میں
وہ وصف و علت کا معنی ناقضہ کہلائے گا۔ فاما اللہ یبقى شیء فیسقط الدلیل او یبقى شیء فینتقد فیکون الفساد راجعا الى عدم التاثیر او النقض وقد بیناہ۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے اور دلیل ختم ہو جائے، یعنی حکم باقی نہ رہے، یا کوئی چیز باقی رہے اور علت ناقضہ ہو، فیکون الفساد راجعا الی عدم التاثیر، تو یہ فساد جو ہے عدم تاثیر کی طرف یا نقد کی طرف لوٹے گا۔ وقد بیناہما، اور پیچھے ہم دونوں چیزوں کو بیان کر چکے ہیں کہ علت ہو اور حکم نہ ہو، یا علت کا معنی ہو اور حکم نہ ہو، تو ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں وہ علت فاسد ہے، وہ علت کا معنی بھی فاسد ہے، اور حکم اس کی وجہ سے اگر نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ناقضہ علت کہیں گے، یا اس معنی کو معنوی اعتبار سے علت کے لیے نقض مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ نقض مانا جائے۔ بہرحال ایک ہی بات ہے، اور اس کو انہوں نے 2-3 مرتبہ بیان کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علت ہو یا علت کا معنی ہو اور حکم نہ آئے، تو علت ہو اور حکم نہ آئے تو شوافع اسے ناقضہ علت کہتے ہیں۔ علت کا معنی ہو اور حکم نہ آئے تو شوافع اصولیین اسے معنوی اعتبار سے ناقضہ معنی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ناقضہ معنی علت یا ناقضہ وصف علت کہیں گے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ علت بھی فاسد ہے ایسی، اور معنی بھی فاسد ہے، اس لیے کہ علت لائی جاتی ہے اس لیے تاکہ اصل کا حکم فرع کے اندر ثابت کیا جا سکے۔ جب اصل کا حکم فرع میں ثابت نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو علت مان نہیں سکتے۔ ہو گئی بات یہاں پر پوری؟ سمجھ میں آ گیا معاملہ؟ عبارت کا تکرار ہے، سمجھے نا؟ سابقہ زمانے کے اندر کوئی بات مصنف کو، مؤلف کو سمجھانی ہوتی تھی تو وہ مکرر سے کرر عبارت لا کر اس اہم مسئلے کی تفہیم کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ جی، وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ الَّذِي أَبْدَلَهُ مُؤَثِّرًا فِي الْحُكْمِ لَمْ تَفْسُدِ الْعِلَّةِ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جس وصف کو ایک مفتی اور مجتہد نے بدل دیا ہے وہ اگر حکم میں مؤثر ہو تو وہ علت فاسد نہیں ہوگی، تو علت فاسد نہیں ہوگی۔ وصف تبدیل کر کے اگر وہ حکم میں مؤثر ہو رہا ہے تو وہ علت فاسد، بلکہ علت صحیح ہوگی۔ کیوں؟ لأن المؤثر فی الحکم لا يجوز اسقاطه، اس لیے کہ جو علت یا جو علت کا وصف حکم میں مؤثر ہے اس کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا يتوجہ علی العلت من جہتی فساد، اب اس علت کو آپ فساد لاحق نہیں کرا سکتے، یعنی اس علت کو آپ فاسد قرار نہیں دے سکتے، اس علت کو آپ فاسد قرار نہیں دے سکتے۔ فلا يتوجہ علی العلت من جہتہ فساد، تو اب اس علت پر آپ فساد کو لا نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَمَّا وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، لیکن اگر بغیر علت کے حکم پایا جائے، علت نہیں ہے اور حکم پایا جائے، ابھی تک تو کیا بات تھی کہ علت ہے اور حکم نہیں ہے، یا علت کا معنی ہے وصف ہے اور حکم نہیں ہے، یا علت کا معنی اور وصف تبدیل کر دیا گیا اور حکم نہیں ہے، تو یہ تمام صورتوں میں یا تو حقیقتاً علت فاسد ہے، یا معنوی اعتبار سے وہ معنی فاسد ہے، یا وصف فاسد ہے۔ لیکن اگر وصف تبدیل کرنے کے بعد حکم میں مؤثر ہو رہا ہے تو وہ صحیح مانیں گے اس علت کو، اس لیے کہ اصل تو ہمیں کیا چاہیے؟ علت کی تاثیر، اصل ہمیں کیا چاہیے؟ اب آگے فرما رہے ہیں، الٹا سمجھ لو کہ علت نہیں اور حکم ہے، علت نہیں اور
فاما وجود الحکم من غیر علت فینظر فیہ، تو اب دیکھا جائے گا، حکم تو ہے لیکن وہاں علت نہیں، جیسے حرمت کا حکم ہے لیکن وہاں نشہ والی علت نہیں ہے، وجوب کا حکم ہے لیکن جس بنیاد پر وہ چیز واجب ہونا چاہیے وہ علت وہاں پائی نہیں جا رہی، تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ جِنْسِ الْحُكْمِ فَهُوَ نَقْضٌ، جو علت آپ کہہ رہے نہیں ہیں، اگر وہ علت وہاں جن سے حکم کی ہونی چاہیے تھی تو وہ علت بھی ناقضہ کہلاتی ہے، وہ علت بھی کیا کہلاتی ہے؟ ناقضہ کہلاتی ہے۔ جیسے مثال العلت فی وجوب النفقۃ التمکین من الاستمتاع، فأی موضع وجبت النفقۃ من غیر تمکین فهو نقض وأی موضع وجب التمکین من غیر نفقہ فهو نقض، لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له سواه، فكأنه قال أي موضع وجد وجب وأي موضع فقد فقد سقط۔ دیکھیے بیوی کا نفقہ، مینٹیننس، کھانا خرچہ، رہائش، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری شوہر پر واجب ہے، شوہر پر واجب ہے، حکم شرعی کیوں واجب ہے؟ تو شریعت اس کی علت بیان کرتی ہے تمکین من الاستمتاع، چونکہ بیوی شوہر کو اپنے سے فائدہ اٹھانے پر قدرت دیتی ہے، اس وجہ سے شریعت نے شوہر پر نفقہ واجب کیا ہے، نفقہ واجب کیا ہے۔ تو تمکین من الاستمتاع یہ علت ہے وجوب نفقات، وجوب نفقہ کی۔ لیکن آپ تمکین من الاستمتاع کو ہر جگہ نفقے کے وجوب کی علت نہیں مان سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمکین من الاستمتاع یہ جنس حکم کی علت ہے، کہ نفقے کے وجوب کی یہی ایک علت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی صورتوں میں پھر آپ کی بات ختم ہو جائے گی۔ والدین کا نفقہ بھی اولاد پر واجب ہوتا ہے، لیکن وہاں تمکین من الاستمتاع کی کوئی علت پائی نہیں جاتی ہے۔ والدین پر اولاد کا نفقہ واجب ہوتا ہے، وہاں تمکین من الاستمتاع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپائج یا چھوٹے بھائی بہن ہیں اور والد نہیں ہیں تو بڑے بھائی پر جو کماتا دھماتا ہے، بالغ اور کمانے والے بھائی پر چھوٹوں کا نفقہ واجب ہے، تو وہاں تمکین من الاستمتاع کی علت نہیں ہے، بات سمجھے؟ لہذا تمکین من الاستمتاع یہ پورے نفقے کی علت نہیں ہے، پورے نفقے کی علت نہیں۔ اگر آپ اس کو جنس حکم کی علت مانیں گے تو یہ علت آپ کی ناقضہ بن جائے گی، اس لیے کہ والدین میں وجوب نفقہ ہے لیکن تمکین من الاستمتاع آپ کی علت پائی نہیں جا رہی۔ اولاد کا نفقہ والدین پر واجب ہو رہا ہے لیکن تمکین من الاستمتاع والی علت نہیں ہے، تو پتہ ہے چلا کہ اگر آپ تمکین من الاستمتاع کو جنس حکم کی علت مانتے، جنس حکم یعنی اس پورے حکم کی یہی ایک علت ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی علت اس کی مان نہیں رہے، تو ایسی چیز علت کو فاسد بنا دے، وہ علت آپ کی ناقضہ کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ ناقضہ کہلائے گی، بات سمجھے؟ جیسے وجوب نفقہ میں آپ تمکین من الاستمتاع کو یعنی فائدہ اٹھانا، جسمانی فائدہ اٹھانے پر قدرت دینا، اس کو علت مانتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ اس علت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ فَأَيُّ مَوْضِعٍ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ تَمْكِينٍ فَهُوَ نَقْضٌ، لہذا جس جگہ پر بھی نفقہ واجب ہوگا لیکن تمکین پائی نہیں جائے گی تو آپ کی علت کیا ہوگی؟ ناقضہ ہوگی۔ وَأَيُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ التَّمْكِينُ مِنْ غَيْرِ نَفَقَةٍ فَهُوَ نَقْضٌ، اور جس جگہ پر بھی تمکین پایا جائے گا لیکن نفقہ پایا نہیں جائے گا وہاں پر بھی آپ کی علت کیا بنے گی؟ ناقضہ بنے گی، یعنی وہاں حکم ہے اور علت نہیں ہے، یا علت ہے اور حکم نہیں ہے تو ناقض۔ لأنه زعم، اس لیے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ تمکین ہی وجوب نفقہ کی علت ہے، ان حکم علت هذا الحکم اجمع، یعنی اس پورے حکم کی
خالص علت تمکین ہی ہے، آپ یہ مان کر چل رہے ہیں لا علت لہ سواہ، اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ علت مان نہیں رہے. گویا کہ آپ کا خیال یہ کہ ای موضع وجد وجب، کہ جس جگہ پر بھی تمکین پائی جائے گی نفقہ واجب، وَأَيُّ مَوْضِعٍ فُقِدَ التَّمْكِينُ فَقَدْ سَقَطَ النَّفَقَةُ، اور جس جگہ پر بھی تمکین نہیں وہاں نفقہ بھی نہیں. آپ یہ مان کر چل رہے ہیں. لیکن جہاں پر فَإِذَا وُجِدَ التَّمْكِينُ وَلَمْ يَجِبْ، بعض جگہ پر تمکین پائی جائے گی اور نفقہ پایا نہ جائے، او فقد، یا تمکین نہ پائی جائے والدین میں، وَلَمْ يَسْقُطْ، اور نفقہ ساقط نہ ہو، نفقہ بھی واجب ہو، فَقَدْ انتقض التعلیل، تو آپ کی علت ہی ناقضہ بن گئی. آپ کی علت کیا بن گئی؟ ناقضہ بن گئی. بات سمجھے؟ آگے فرما رہے دیکھیں وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ لِلْحُكْمِ فِي أَعْيَانٍ لَا لِجِنْسِ الْحُكْمِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا، اگر وہ علت عین حکم کی ہو، جنس حکم کی علت نہ ہو. کس کی علت ہو؟ عین حکم کی علت ہو، جنس حکم کی علت نہ ہو. لم یکن ذالک نقضا، تو وہ علت ناقضہ نہیں بنے گی، وہ علت ناقضہ نہیں بنے گی. جیسے بیوی سے وطی کرنا حرام ہے، حیض کی وجہ سے بھی بیوی سے وطی کرنا حرام ہے، لیکن حرمت وطی من الزوجہ کی یہ ایک ہی علت نہیں ہے، یعنی جنس حکم کی علت نہیں ہے بلکہ عین حکم کی علت ہے. اس لیے کہ عدت کی وجہ سے بھی وطی حرام ہے، احرام کی وجہ سے بھی وطی حرام ہے. تو حرمت وطی کی اور کئی ساری علتیں ہیں، لہذا وہ علت ناقضہ نہیں کہلاتی. اگر آپ عین حکم کی علت مان کر چل رہے جن سے حکم کی نہیں، لم یکن ذالک نقضا، تو اس کی وجہ سے نہ آپ کی علت ناقضہ بنے گی نہ آپ کا حکم ناقض بنے گا، نہ آپ کا حکم ناقض بنے گا. لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم لوجود هذه العلة، اس لیے کہ بعض مقامات پر ایسا ہوگا کہ علت پائی جائے گی اور حکم اسی علت کی وجہ سے ثابت ہوگا. جیسے عورت حیض میں ہے، وطی کرنا حرام ہے، تو حیض کی وجہ سے ہی وطی حرام ہے. وفي الموضع الذي عدمت، اور بعض جگہ پر عورت حائضہ نہیں ہے، یعنی علت نہیں پائی جا رہی ہے، يثبت الحكم لعلة أخرى، لیکن وہ عدت میں ہے تو حرمت وطی کا حکم کسی دوسری علت سے ثابت ہوگا. کب؟ جب کہ ہم اس علت کو عین حکم کی علت مان کر چل رہے، جن سے حکم کی نہیں. اگر جن سے حکم کی مانتے تو وہ علت بھی کیا کہلاتی؟ ناقضہ کہلاتی. کیا کہلاتی؟ کقولنا فی الحائض، جیسے کہ حائضہ کے باب میں ہمارا کہنا یحرم وطئها للحائض، کہ اس سے وطی کرنا حرام ہے حیض کی وجہ سے. ثم یعدم الحیض فی المحرمہ والمعتدہ، پھر حالت احرام والی عورت میں اور عدت گزارنے والی عورت میں حیض تو نہیں ہے لیکن یثبت التحریم، حرمت وطی ثابت ہے لعلت اخرى، دوسری علت کی وجہ سے. اور وہ دوسری علت کیا ہے؟ وہ دوسری علت کیا ہے؟ عدت یا پھر احرام. بات سمجھے؟ بہرحال پوری فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ علت ہو اور حکم نہ ہو تو وہ علت فاسد. علت کیا ہوگی؟ فاسد. اور حکم ہو اور علت نہ ہو تب بھی وہ حکم کو ہم ناقضہ کہیں. یا علت کا معنی ہو، علت کا وصف ہو اور حکم پایا نہ جائے تو معنوی اعتبار سے اس معنی علت کو یا وصف علت کو کیا مانیں گے؟ ناقضہ اور کاسرہ مانیں گے. علت کا وصف بدل کر اگر وہ حکم مؤثر ہو رہا ہے تو پھر اس وصف کو ہم صحیح مانیں گے، اس کو ناقضہ مان نہیں سکتے. اس لیے کہ اصل ہمارے نزدیک جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے یعنی علت کا حکم میں مؤثر ہونا، علت کا حکم میں مؤثر ہونا. اگر ہم کسی چیز کو جن سے حکم کی علت مان کر چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ علت بھی کیا کہلائے گی؟ ناقضہ کہلائے گی. اس لیے کہ کچھ مقامات ایسے آئیں گے
کہ علت تو ہوگی لیکن حکم نہیں، یا حکم ہوگا اور علت نہیں، اور عین حکم کی اگر مان کر چل رہے تو وہ علت ناقضہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر علت نہیں ہے تو حکم ثابت ہوگا کسی اور علت سے، یا علت ہے تو حکم اس سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔